السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ینگ پاکستان اور میں وسیم اختر ہوں۔ ملک میں تھوپی جانے والی جو فہمی ہوئی اور کپکپاتی ہوئی قیادت ہے، اس کے لیے تمام قوانین، ضابطے اور اقدار جو ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ملک میں اگر کسی کے حقوق ہیں تو وہ صرف شریف خاندان کے ہیں، باقی اس ملک میں کسی کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ NA 119 لاہور سے جو 3 مرتبہ کے وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز جو الیکشن لڑ رہی ہیں اور اس وقت ہر قسم کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، تمام ریاستی مدد ان کو حاصل ہے، کھلے عام جلسے، ریلیاں اور ہر قسم کا جو ریاست کی طرف سے تعاون ہے وہ ان کو حاصل ہے۔ اس کے باوجود ان کے جو مد مقابل ہیں صنم جاوید، ان کو کسی طور پہ بھی باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ آج ان کی ضمانت ہوئی اور ایک نئے مقدمے میں انہیں 7ویں مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا، جو کہ شادمان تھانے میں ایک درج مقدمہ تھا جس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے جس نے ان کا کیس سنا، اس میں ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، لیکن انہوں نے 14 روز کا ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا۔ ایک ایسی لڑکی جس کو نہ تو الیکشن لڑنے کا تجربہ، نہ سیاست کا تجربہ، اس سے اتنا خوف تو کچھ اور ہی داستان بتا رہا ہے کہ اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ کی جو اس وقت عوامی مقبولیت ہے اس کا انہیں بھی بخوبی اندازہ ہے۔ بس صرف اگر انہیں آسرا ہے تو وہ اسی بات کا لگتا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، بس اسی بات کا ان کو آسرا لگتا ہے۔ صنم جاوید کا جو کیس ہے، اس کے اوپر میں نے کچھ تفصیلات جمع کی، اور یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب تک جو ان پہ مقدمات قائم ہوئے جس میں ان کی ضمانت ہو گئی، سوائے اس کے کہ جس میں آج انہیں پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا، تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کوئی مافوق الفطرت، طلسماتی، کرشماتی قسم کی شخصیت ہیں۔ تو وہ کبھی چند سیکنڈز کے وقفے کے اندر وہ 15-20 کلومیٹر کے اندر وہ دوڑ رہی ہیں، اور کبھی ایک جگہ آگ لگا رہی ہیں، کبھی دوسری جگہ آگ لگا رہی ہیں۔ تو یہ پوری تفصیلات دیکھ کر تو اندازہ ہوا کہ ایسا تو ویڈیو گیمز تو کیا بلکہ کبھی پنجابی فلموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو ذرا میں نے اس کے اوپر جو تفصیلات جمع کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں کہ وہ کینال روڈ میں سے آگے بڑھیں اور 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئیں، اور اس کو انہوں نے نظر آتش کر دیا۔ پھر وہ وہاں پہ رکی نہیں، انہوں نے وہاں سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور راحت بیکری پہنچی۔ وہاں پہ انہوں نے جا کے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پھر قصہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، اور نہ اتنا دوڑ کے ان کا سانس پھولا، نہ ان کو کسی قسم کی تکلیف ہوئی۔ پھر وہ وہاں سے دوڑیں اور چند سیکنڈز کے اندر انہوں نے 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور شادمان تھانے کو آگ لگا دی۔ پھر وہاں سے پھر وہ چند سیکنڈز میں ہی زمان پاک جا کر انہوں نے جلاؤ گھراؤ کر دیا۔ وہاں سے انہوں نے پھر چھلانگ لگائی اور تقریباً 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نون لیگ کے دفتر کو نظر آتش کر دیا، یعنی کہ اس کے باہر جو جنریٹر پڑا ہوا تھا اس کو آگ لگا دی۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہوئی، یہیں پہ یہ کام جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور یہاں سے پھر وہ ٹارزن کی طرح جو ہے وہ اچھلی اور درختوں کی شاخیں کو پکڑ کر جھولتی ہوئی وہ چند سیکنڈز کے اندر 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے شادمان تھانے کی حدود میں پہنچ گئیں اور وہاں پہ جا کے آگ لگا دی۔ اب جب اس کیس کی ضمانت ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے اگلی آگ جو ہے وہ کہاں لگائی ہے۔ تو یہ ہے ناظرین ہمارے ملک میں جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ کس طرح کے بے سروپا اور بے معنی قسم کے کیسز بنائے جاتے ہیں، اور یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سے ایک آدمی کے بنیادی انسانی حقوق کتنے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ جبر کا نظام جو ہے یہ کتنی دیر چل سکتا ہے؟ جابر تاریخ میں اور بھی بہت گزرے، ان کا جو انجام ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ میری تو درخواست یہ ہے کہ ان کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے بھجوایا جانا چاہیے، یا کم از کم انہیں اولمپک میں جو ہے 100 میٹر کا جو سپرنٹ ہوتا ہے، جو دوڑ ہوتی ہے، اس میں ان کو حصہ لینے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ملک کے لیے کوئی گولڈ میڈل تو جیت سکے۔ جو اتنی پھرتیلی ہیں کہ چند سیکنڈز کے اندر وہ 20 کلومیٹر 15 کلومیٹر کے فاصلے طے کر کے کبھی ایک جگہ آگ لگا رہی ہیں، کبھی دوسری جگہ آگ لگا رہی ہیں۔
حد ہے اس ناانصافی کی بھی اور انتقام کی بھی۔ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، اس طرح کی ہزاروں داستانیں ہیں جو اس وقت لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے نکل کے مختلف مقامات پہ مظاہرے وغیرہ کیے، تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اہم پہلو ہے یہ ہے کہ ریاستی جبر کے ذریعے جو اس طرح کے مقدمات درج کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ان کو تکلیفیں دے کے جو ایک جبر قائم کیا جانا تھا، ایک خوف قائم کیا جانا تھا، وہ عوام نے قبول نہیں کیا۔ اور اب اس طرح دیکھ کے، یہ کاروائیاں دیکھ کے تو اس طرح لگتا ہے کہ جو حکمران ہے دراصل خوف تو ان میں ہے، اور اس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں میرے خیال میں کسی اور ملک کی تاریخ میں تو ایسا نہیں ہوا ہوگا آج کل ماڈرن ڈے کی تاریخ میں۔ لیکن اس پورے کھیل میں ہماری جو 139ویں نمبر کی عدلیہ ہے، مایہ ناز عدلیہ، اس نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ کہ ایک شخص جو ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ ہوا، شہریار آفریدی کے ساتھ ہوا، صنم جاوید کے ساتھ ہوا، اور بے شمار کارکن ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایک مقدمے میں جب ضمانت ہو جائے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا، اور اب نون لیگ اور ان کی جو ایکسٹینشن ہے، یہ جو موجودہ نگران حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت، ان کا کھیل برا روک و ٹوک جاری ہے، اور لوگوں کے اوپر ظلم کے جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی صنم جاوید کی دیو مالائی داستان کے جو بنائی گئی ہے اس کے چند حقائق۔ آج ہماری سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل جو تھی اس کی سماعت تھی، اور یہ جو سماعت کرنے والا جو بینچ تھا یہ آج ٹوٹ گیا، کیونکہ جواد خواجہ کے وکیل نے بینچ کی اوپر اعتراض اٹھایا، جس پر بینچ میں شامل، جن کی سربراہی میں بینچ بنایا گیا تھا، جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ مجھ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے، اس لیے میں بینچ سے الگ ہو جاؤں، اس لیے میں بینچ سے علیحدگی اختیار کرتا۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ نے جو اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بنا تھا، انہوں نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو جو تھا وہ خلاف قانون قرار دیا تھا۔ اب یہ انٹرا کورٹ اپیل ہے، اب دیکھیں اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا سویلینز کے جو ٹرائل ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی مثال ہوگی جس کے آنے والے وقتوں میں بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ تو جناب، جاتے جاتے ایک یہ خبر بھی سنتے جائیں کہ ایک حکومتی ادارے نے ایک رپورٹ جو ہے وہ بنائی ہے، جس کے مطابق پنجاب کی 47 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑے مارجن سے آگے ہے۔ تو اور اس رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ ان کو اس وقت تک گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے مطابق ان کو ہرانا مشکل ہے۔ تو اس سے جو پورا پلان ہے لاڈلے کو لانے کا، وہ سبوتاژ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اب یہ جناب اس کے اوپر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک اور کوشش کی جائے گی، اور ایک نیا جو ہے وہ ریاستی طاقت کا جو ہے آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں گزشتہ رات بھاول نگر، گجرات اور کوٹدو اور دیگر کئی جگہوں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں، جس کے اندر سینکڑوں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ یہ آخری حربہ ہے تاکہ الیکشن والے دن یہ لوگ جو ہیں باہر نہ ہوں، تاکہ نہ لوگوں کو یہ موبلائز کر سکیں، نہ یہ کوئی اور کسی اور طور پہ بھی الیکشن ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک کے جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا چکے، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، اس کا پبلک کے سامنے اس کی تصویر آنا بھی ممکن نہیں رہا، بلے کا نشان چھین لیا، پی ٹی آئی کا جھنڈا یا کوئی اس کا نشان لے کر چلنا جو ہے وہ اس وقت محال ہے، پولیس اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے،
اس طرح کے بے شمار مناظر ہم نے دیکھے. لیکن کیا یہ تمام ہتھ کنڈے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کیا یہ کارگر ہو سکے؟ ابھی تک تو ان کا جو نتیجہ ہے وہ منفی میں ہی نکل رہا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں میں جو غصہ ہے، جو نفرت ہے، وہ اور بڑھ رہی ہے. تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہے ہیں. تو اب دیکھیں اس جو یہ نیا جو لانچ کیا جا رہا ہے آپریشن، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. اس کے نتائج بھی توقع کے مطابق پہلے جیسے ہی نکلیں گے، اور یہ جو لوگوں کو الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشن سے دور رکھنے کا عمل ہے، یہ میرے خیال میں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لوگ اس دن اگر بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں تو پھر یہ جو دھاندلی کے جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ تدبیریں جو ہیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور اس کے اندر یہ جو جبر اور ریاستی ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ کتنے لوگوں کے خلاف کر لیں گے. کیونکہ لوگوں کو اس وقت جو ان کی زندگی جس طرح اجیرن ہوئی ہے، اس کے اوپر لوگوں میں شدید غصہ ہے، اور وہ اپنا بدلہ ووٹ کے ذریعے لینا چاہ رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ملک میں امن و امان رہے، سکون رہے، اور لوگ اپنا جمہوری حق کے ذریعے اپنا بدلہ لیں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.